مسلمانوں کا 1400 سال سے کہ اچھے اور نیک عمل کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ تدریب میں جلال سیوطی نے، مرقات میں علی القاری نے اور دیگر اکابر نے اپنے اپنے مقام پر لکھا ہے اور کہتے ہیں جو زیادہ دعائیں مانگے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور جو دعاؤں پر توجہ نہ دے کہیں مردود الدعوات ہوتا ہے۔ استغفار کے 3 فائدے ہیں نا، ایک تو عذاب ٹل جائے گا، دوسری خوشی بحال ہو جائے گی، اور تیسری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک کا ذکر انفال میں ہے، دوسرے کا ہود میں، تیسرے کا نوح میں ہے۔ پیغمبر نے بھی کہا جس نے استغفار کیا ہمیشہ کیا اور لازماً کیا تو جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے نجات، ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسا روزی دے گا کبھی سوچا بھی نہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے کس طرح زبردست واعظ نصیحت کی، طویل عمر پائی اور مستقل تبلیغ کرتے رہے۔ 950 سال تو قرآن شریف میں ہے، ان کی تبلیغ ہے۔ کل عمر قبل الطوفان اور بعد الطوفان، شاہ عبد القادر نے موضح میں لکھا ہے، 1365 سال بندی۔ 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ تو کنعان تو غرق ہو گیا کافر ہونے کی وجہ سے، اس کا بیٹا تھا خوشرنگ، وہ بچ گیا تھا، وہ مومن مسلم تھا اور دادا جان پر ایمان لایا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ہند اور سندھ، اور ان میں سندھ کے پر 60 ہیں، ان میں یہ سارے دیبل اور زابل اور رابل، یہ دیبل اور اس کے ساتھ جو آگے ہے اربل، یہ وہی کابل و زابل کا وزن ہے۔ یہ ان 60 بیٹے جو سندھ کے ہیں، ان میں کاشغر بھی ہے اور پشاور بھی ہے اور غزنی بھی ہے، ملتان بھی ہے، اور جو آگے رہ گیا وہ سب ہند ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے اور پوتے سے دنیا آگے بڑھی ہے، وجعلنا ذریتہم الباقین، باقی دنیا ان سے چلی، ان کی نسل سے چلی۔ اور عجیب بات ہے کہ جس سرزمین پر وہ رہے وہاں آبادی ہو گئی، اس لیے دنیا کو کہتے ہیں سلور کنج دنیا، عربی میں کہتے ہیں الاطراف الاربع، اردو میں کہتے ہیں 4 دانگ عالم۔ تو ایک عرصے دراز تک میں فکر مند تھا کہ بیٹے تو 3 تھے اور محاورہ 4 کا ہے، تو پھر تاریخ فرشتہ میں مل گیا کہ نہیں، ان کا بیٹا کنعان جو تھا، جو کافر غرق ہوا، اس کا بیٹا خوشنگ یا خوشرنگ کے بیٹوں سے دنیا چلی، 1 پوتا اور 3 بیٹے، یوں 4 ہو گئے، 4 دانگ عالم، سلور کنج دنیا، الاطراف الاربع، دنیا کے 4 اطراف ہیں۔ اور پھر بالتفصیل اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی آل و اولاد کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون کا، ان پر احسانات اور مدد و نصرت کا، الیاس علیہ السلام، ان کی تبلیغی سرگرمیاں، قوم کو شرک، غیر اللہ کے پوجے سے کیسے منع فرمایا۔ بالابک ایک شعر ہے گزرا ہے، اس میں یہ مبعوث تھے، اور بال بت کو کہتے تھے، اور بک اس جگہ کا نام تھا جہاں وہ بت رکھا ہوا تھا، اس لیے حضرت نے کہا کہ تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، بال کو پکارتے ہو اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ رہے ہو، بال کیا کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں بزرگان دین کے عنوان سے غلطیاں ہوتی ہے اور شرک اعتقادی بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسلام میں بزرگوں کی بزرگی پر بھی پابندی ہے، نہ ان کے سامنے جھکا جائے اور نہ ان کا سجدہ تعظیمی ہے، نہ ان کے نام کی نظر و نیاز ہے۔
تاکہ وہ نہ حاجت روا بنے، نہ مشکل کشا بنے اور نہ کارساز سمجھے جائے۔ اسلامی عقیدے کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ عقائد کا خیال کرنا ہے کہ اس میں فرق نہ آئے۔ تمام عقائد کو نقصان پہنچائے خوش فہمی کی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں، یہ محبت کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو الغریب اللہ کے لیے ہمیں مانتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے ایمان رہتے، لیکن افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری لکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ یہ سب ناکارہ کام شروع ہو گیا تھا پاک بزرگوں کے نام۔ لات، منات، عزیٰ یہ تینوں صالحین تھے۔ بخاری شریف میں ہے اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو پلاتا تھا۔ اللہ نے ولی باکرامت بنایا اور اس زمانے کے بدعتیوں نے ان کو معبود بنایا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویوق ویعوق ونسرا، سورۃ نوح کے اندر جن 5 بتوں کا نام ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ انبیاء کے بیٹے تھے۔ بعض کہتے ہیں شیث علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے جو صلبی بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی، تصویریں کھینچی اور ان کا سجدہ اور عبادت شروع ہو گئی۔ شاعر اس لیے کہتا ہے کہ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں۔